بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نظم ارمغان حجاز کی ابلیس کی مجلس شعراء کا آج دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ لیکچر میں اس نظم کا بیک گراؤنڈ اور علامہ اقبال کا مغرب کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں کچھ کتابوں کے حوالے سے اسٹڈی پیش کی گئی کہ علامہ اقبال مغرب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، مغربیت، مغرب کے اندر پنپنے والے ازمز اور ان کے اثرات اور ان کے کلیش سے پیدا ہونے والے جو حالات اور آئندہ کے امکانات، یہ سب علامہ اقبال کے مغرب کے تصور کے تحت پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ ان کی زندگی کا یہ آخری مجموعہ تھا۔ 1936 میں یہ نظم آپ نے لکھی تھی۔ جب 1936 میں یہ نظم لکھی آپ نے تو ناقدین اور ماہرین کا یہ کہنا ہے یہ پوری 30 سال کی ان کی شاعری کے دور کا نچوڑ ہے اس نظم کے اندر، جس کو انہوں نے مشرق میں رہ کر کے یہاں جس قسم کا اسلام فالو کیا جا رہا تھا اس کو بھی دیکھا تھا، مغرب میں جا کر کے تعلیم کے دوران، اپنی ریسرچ کے دوران وہاں کے ظاہری چمک دھمک کے پیچھے درندگی اور چنگیزیت کا بھی مطالعہ کیا تھا، اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنی نظموں میں لکھا اس کو ایک بہترین تمثیلی نظم کے طور پر ایک ایسا نام دیا جس نام سے ہی پورا کا پورا پلاٹ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا، جس میں جو 8 بند پورے پڑھے گئے آپ کے سامنے، ابلیس کے کارناموں کا تذکرہ اور اس ابلیس کے نظام کی کرامات، امت مسلمہ کا نوحہ، اور اس بات کا ڈیبیٹ اور اس بات کا ڈسکشن کہ اصل خطرہ کیا ہے، اور اس پورے پلاٹ کے اندر ابلیس کی جو آرا ہے، ابلیس کی جو بات ہے، اس کو سب سے سالڈ دکھایا گیا ہے، کن کن الفاظ سے کہاں کہاں اس نے چبھتے ہوئے حملے کیے ہیں۔ اب دیکھیے، جب آخری بند آپ کے سامنے چل رہا تھا تو آخری بند میں ایک شعر ہے جس میں ابلیس کہہ رہا ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آخری جنگ اس کی ہونی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ہونا ہے، تو جس طرح سے اس کے پس منظر سے الفاظ علامہ اقبال نے استعمال کیے ہیں، دی نیچرل ایک جو دشمن ہوتا ہے، بڑا مضبوط جو دشمن ہوتا ہے، وہ فطری طور پر جو الفاظ استعمال کرتا ہے ویسے ہی الفاظ استعمال کیے گئے۔ کئی مشیروں نے بھی اپنے اپنے مشورے دیے، اپنی باتوں کو بتایا، اپنے خوف اور ڈر کو بتایا، لیکن ان کے بات کرنے کے انداز میں بھی ابلیس کی مرعوبیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اور ابلیس کی چالاکی کو یہاں پر دیکھیے کہ مشیران کی باتوں کو کتنے سکون کے ساتھ سن رہا ہے۔ یہ گہرے انسان کی پہچان ہوتی ہے، جو گہرا ہوتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو لیا جائے یا نگیٹیو لیا جائے، وہ سنتا ہے بڑے غور سے، گھنٹوں گھنٹوں بولیے اس کو، بولتے بولتے تھک جائیے، بولے گا ہی نہیں وہ۔ کتنی مثالیں پارلیمنٹ سے ہم لوگوں کو مل جائیں گی کہ انسان لڑتا اس سے جو لڑے، جس کو 50 گالی دے چپ چاپ سے اسے بیٹھا ہوا سنتا رہے، تو اس انسان کتنا بولے گا اس کو۔ اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اسٹرانگ جو انسان ہوتا ہے، اسٹرانگسٹ پیشن جس کے پاس ہوتا ہے، اس کی کوالٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیزننگ میں بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، سننے میں بڑا ماہر ہوتا ہے۔ تو ابلیس کی اس مجلس شورا میں علامہ اقبال نے جو مشیروں کا تذکرہ کیا ہے اور مشیروں نے اپنے جو مشورے دیے ہیں، اس میں ابلیس کی شخصیت یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جب آپس میں مشیر ایک دوسرے کی باتوں کو کاٹ رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، تب بھی ابلیس روک نہیں رہا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، اور سننے کے بعد آخر میں اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو
ایک ادبی نقطۂ نظر سے بھی ڈرامائی پلاٹ بھی بڑا زبردست ہے. جس زمانے میں اردو سب کے ذہن و دماغ میں تھی، لوگ سمجھتے تھے، اس زمانے میں کالجوں میں، اسکولوں کے اندر ابلیس کی مجلس شورا کو ڈرامے میں پیش کیا جاتا تھا اور ڈھال تالیوں سے گونج جایا کرتا تھا. آج تو پوری نظم پڑھ دی جائے تو شاید 1.5 یا 2.5 اشعار سمجھ میں آئیں گے. اور پورے دنیا کا نظام اور ایسی مستقبل کا پیغام اس کے اندر ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سے تھوڑا سا اشارے موجودہ شام کی جنگ اور آئندہ کے امکانات پہ بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ محاضرات اور یہ لیکچرز ہم چند کتابوں اور چند ایکسپرٹس کے تحقیق کی روشنی میں تیار کرتے ہیں. ہمارے ریفرنس میں سب سے زیادہ اس نظم کے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، ان کی کتاب نقوش اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا، پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور پھر پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب، اور چند بلاگز اس کی روشنی میں، جس میں بلاگ آدھی بات، اس کو بھی ہم کافی کنسیڈر کرتے ہیں. قبل اس کے کہ شام کے نقشے کو سامنے رکھ کر کے آئندہ کے امکانات پر بات کی جائے، آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس شورا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مجلس شورا کے بارے میں جو مذاکرہ اور جو مشورہ چل رہا ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں مسلمان ہی اس کا واحد مقابل اور جانی دشمن ہے، جو شیطان کے نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اس پوری نظم میں 3 چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں. ایک لفظ یہودی لفظ 2 مرتبہ آیا. وہ لفظ یہودی سے مراد کارل مارکس ہے. کارل مارکس اور اس کے ذریعے سے پھیلایا ہوا سوشلزم، اشتراکیت. اور دوسرا لفظ اس کے اندر مزدقیت ہے. تو مزدقیت ایک ازم ہے، وہ 6ویں صدی عیسوی میں زرتشت، جو آتشی مذہب ایران کا تھا، زرتشتیت بھی کہتے ہیں اور شاید زاروئزم بھی کہتے ہیں اس کو، اس سے ہٹ کر کے مزدق نام کے شخص نے ایک نئی فلسفی ایجاد کی. اسی فلسفی پر آگے چل کر کے ایران کی کئی حکومتیں متاثر رہیں. صفوی حکومت بھی اس سے متاثر تھی. کہا جاتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی بھی اس سے متاثر تھا. اس ازم کے اندر باقاعدہ طور پر اشتراکیت اور اس کا نظام ملتا جلتا ہے کہ سب کا حق ہے، برابر کا حق ہے. اور پھر عورت کے نظام کے سلسلے میں اس کی جو فلسفی ہے وہ بہت نہایت بیہودہ قسم کی. تو اس لفظ کو بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا. اور تیسری چیز گھومتی ہے کہ چاہے وہ ارسٹوکریسی ہو، تاناشاہی ملوکیت ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے فلٹرڈ ورژن ہیں. دنیا کے سامنے جب ملوکیت سے لوگ تنگ آ گئے تو قبل اس کی کہ عوام اٹھ کر کے کچھ نظام کی طرف واپس آئے، تو عوام جب کسی انقلاب کو لے کے اٹھتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے سامنے اگزامپل ہوتی ہے اور اسی اگزامپل کو وہ کاپی کرتی ہے. ابلیس کا یہ ڈر کہ عوام اٹھے گی اور اٹھ کر کے اگر کسی نظام کو اس نے کاپی کیا تو دنیا کے اندر لیڈ کرنے والا اور امن و سکون کے ساتھ اکنامیکل، سوشل، ریلیجیس، اسپریچول ایکولنسی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جس نظام نے دنیا کو چلایا ہے وہ اسلام ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مثال کو دنیا پھر سے لے لے. تو تاناشاہی اور ملوکیت کے بعد قبل اس کے کہ عوام کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ایک ڈیموکریسی کا کھیل کھیل دیا جائے اور اس جمہوریت کے لیے پاسبان تیار کیے جائیں. پوری نظم میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں گھومتی نظر آتی ہے. اور جس بات کو وہ پیش کرتا ہے کہ اصل چیز ہے اس شیطانی نظام کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہی وہ چنگاری ہے کہ کسی وقت بھی بھڑک گئی وہ تو وہ شعلہ بن کر کے ہمارے سارے کے سارے محلات کو جلا دے گی. اس لیے مصلحت اور دانائی کا تقاضا ہے کہ اگر اسے نہ ختم کیا جا سکے تب بھی اس کا زور توڑ دیا جائے. کچھ لفظوں پہ غور کیجئے گا، آگے بات سمجھ میں آئے گی. اگر ختم نہ کیا جا سکے تو اس کا زور توڑ دیا جائے یا اس پر غفلت کی نیند طاری کر دی جائے.
شام کی موجودہ طاقت اور ہمارے عربوں کی اور اسی یو اے ای کی، یونائٹڈ عرب امارات کی. آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ یونائٹڈ یو اے ای نے ڈیفنس معاملے میں اسرائیل سے معاہدہ کر لیا ہے. لاکھوں فلسطینیوں کو خون پی چکے یہ، اور ڈیفنس کے معاملے میں یو اے ای نے اتحاد کر لیا ہے اسرائیل سے. کس کام کے لیے؟ ہمارے یہاں سے حوثیوں کو مار بھگاؤ. حوثی جو باغی ہیں یمن کے آس پاس، صنعاء اور یمن، اور جو لڑ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ فیصلہ الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنوں کو مارنے کے لیے اسرائیل کو اپنا نظام دے دیا. گویا اس کا مطلب ہے کہ اب یو اے ای کے ڈیفنس کنٹرول پر اسرائیل کا پورا قبضہ. ادھر سیدیانہ جیل کھولی گئی ہے. بات آ گئی تو چلیے اسی پر بات کر لی جائے. ادھر سیدیانہ جیل کھولی گئی ہے یہاں پہ سیریا میں، جو دنیا کی آج تک جتنی بھی جیلیں ہیں، جن کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آیا تھا ایکسپرٹس کا کہ اب تک کی سب سے بدنام جیل کون سی ہے؟ گوانتانامو جیل جو ہے سب سے بدنام جیل ہے. تو ایکسپرٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے گوانتانامو جیل سیدنایا جیل کے سامنے عیش کدہ ہے. اتنی خطرناک یہ جیل ہے جو 3 منزل نیچے 3 منزل اوپر 3 لاکھ مربع میل کے اندر، جس میں 2 کروڑ لوگوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اور اب تک دروازے ان لوگوں کو پورے مل نہیں پائے ہیں. 1 لاکھ انعام رکھا گیا کہ دروازوں کا پتہ بتاؤ. کچھ لوگ جو ابھی کچھ دروازے ملے ہیں جس سے جو آزاد ہوئے ہیں، تو آزاد ہونے والے قیدیوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو حیران ہوگی اس کو دیکھ کر کے کہ موبائل بھی دنیا میں کوئی چیز ہے کیا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ کے بات کر سکتے ہیں. مانو 50 سال 60 سال سے بند ہے، بچپن سے ہی بند تھے. حیران ہے، ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کوئی ایسا آلہ بھی وجود میں آ سکتا ہے جسے انسان دنیا کے کونے کونے تک دیکھ سکتا ہے. چند قیدی کھلے اور انہوں نے آ کر کے پہلا سوال کیا صدام حسین نے شام کو فتح کر لیا؟ صدام حسین کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا. کچھ بچے جو جیل میں ہی پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہو چکے ہیں. وہ دنیا دیکھ کر کے ایک دم حیران ہے، جنت میں آ گئے کیا؟ حالانکہ شام تباہ شدہ ہے. ایسی مشینیں ہیں جو انسان کو اس چیمبر میں ڈال کر کے ان کے خون سک کرنا، ہڈیاں کھینچ لینا تاکہ گٹھری بنا کے کہیں انہیں پھینکا جا سکے. یہ حالات سے شام گزر رہا ہے، فلسطین ان حالات سے گزر رہا ہے. 2034 میں 2034 آئے گا یا نہیں آئے گا کسی کو معلوم نہیں. ایم بی ایس رہے گا یا نہیں رہے گا معلوم نہیں کسی کو. 2024 میں سعودی عرب کو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی مل گئی ہے. جشن منایا جا رہا ہے، پورے ملک کے اندر جشن منایا جا رہا ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی 2024 میں مل گئی ہے، تو 2034 کی مل گئی ہے. جشن منایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے اس جگہ پر شیطان ابلیس کا یہ کہ مجلس شورا میں جو سب سے بڑا فوکس پوائنٹ ہے، وہ فوکس پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان کو ختم نہ کیا جا سکے تو اس کا زور توڑ دیا جائے. ابھی شام میں صالح انقلاب برپا ہوا کہ نہیں؟ اسرائیل نے گولان کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا، بفر زون کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھنڈک وہیں منائیں گے، اور سارے ڈیفینسو سسٹم مار دیے اس نے. اب آگے کا کیا ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، یہ ایسا ہاٹ پلیس بنایا جائے گا جو واللہ عالم ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو بہت ڈیپ ایکسپرٹ ہی اس کا انالائز کر سکتے ہیں، لیکن حالات جو دکھ رہے ہیں ویسے تو ہم جیسے طالب علم بھی بول سکتے ہیں کہ جس طرح سے آج گزشتہ 50-60 سالوں سے یہ علاقہ گرمایا گیا ہے، اس علاقے میں کبھی بھی 1944 کے بعد سے لے کر کے آج تک امن والا کام نہیں ہوا ہے. اسرائیل کو درمیان میں، یہود کو درمیان میں رکھ کر کے دنیا نے اپنی روٹیاں ہی یہاں پہ آس پاس سیکی ہیں، اور یہاں پورا کا پورا فلسطین کو نقشے سے غائب کر دیا گیا. اور سیریا کے اندر اب یہ طاقت حکومت بنائے گی، کتنا چلا سکے گی، اس کے ساتھ جو محارب گروپ ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، وہ کس کس ڈپارٹمنٹ میں آئیں گے، کس کو یہود خرید سکے گا، کس کو ختم کر سکے گا، کس پر امریکہ کا دباؤ ہوگا، کس پر فرانس کا دباؤ ہوگا.
اس سلسلے میں ذرا ایک نظر ہم یہ دیکھتے ہوئے جائیں کہ خاص طور پر سن 640 سے لے کر اب تک ان شارٹ مختصراً حالات کیا رہے ہیں شام کے. سن 640 میں ہم سب جانتے ہیں کہ خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آزاد کرا لیا، حاصل کر لیا رومن امپائر سے، اور قبل اول مسلمانوں کا مسلمانوں کے پاس آ گیا. اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے غلام نکیل پکڑے ہوئے نکلا. باری یہ تھی کہ چند میل تم چلو گے میں بیٹھوں گا، چند میل میں چلوں گا تم بیٹھو گے، عدل اور انصاف کے ساتھ. اور جس وقت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلے ہیں، علامہ شبلی نعمانی کے الفاروق پڑھی جائے تو الفاظ نہایت شاندار ہیں کہ سارا عالم لرز گیا کہ عمر کا قدم باہر نکل گیا. پیٹریارک سفرانیوس جس کے جو چابیاں دینے کے لیے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، اس نے سمجھا یہ کہ نہایت شاندار لشکر آئے گا، ایک شاندار عیش و عشرت والا بادشاہ آئے گا. اور آتا ہوا ایک اونٹ دکھائی دیا اور ایک شخص ہاتھ پکڑے نکیل پکڑے ہوئے اونٹ کی جب قریب آیا تو پتہ یہ چلا کہ بیٹھا ہوا شخص غلام ہے اور نکیل پکڑے ہوئے شخص وہ ہے جو آدھی دنیا کا حاکم ہے. یہیں سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور وہاں سے لے کر مختلف زمانے گزرے، مسلمانوں نے بڑی ترقی دی اس پورے علاقے کو. قرآن میں شہر القدس کا تذکرہ ہے، الارض المقدس کا تذکرہ ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک پڑھی ہے. ارض المقدس کا تذکرہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ فرعون یہاں غرق ہوا ریڈ سی کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام جب یہاں نکلے تو یہ خالی علاقہ ہے. اس خالی علاقے میں جب اپنی قوم کو لے کے پہنچے تو عجیب و غریب حالات بھی ہوئے جس کی تفصیلات ہم کو مل جائیں گی سورہ بقرہ کے اندر، اور کچھ تفصیلات سورہ اعراف میں، کچھ قصص میں اور کچھ طٰہٰ میں ہم کو مل جائیں گے. سورہ بقرہ میں خاص طور پر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب وادی میں سفر کر رہے تھے، یہیں پر توریت ملی، یہیں پر من و سلوہ ملا. تو اس مقام پر جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو جو ہے شہر جانا ہے، کسی بستی میں رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی قوم سے کہو کہ یہاں پر ایک قومن جبارین ہے، ایک ظالم متشدد قوم ہے، اور اس قوم کا نام تھا عمالقہ قوم. عمالقہ قوم ہے، تم جا کے لڑو ان سے. عمالقہ جو تھے وہ بڑے جنگجو، سخت قسم کے، لمبے لمبے بہادر قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بڑا ظلم مچا رکھا تھا. جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں سے مصر آ گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس پوری فیملی کے ساتھ، تو اس کے بعد ان علاقوں پر ان کا قبضہ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ہمت کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب بنائے، جاسوس بنائے، جس میں شمعون کا نام یہاں دکھ رہا ہے، افراہیم کا نام دکھ رہا ہے، عاشر کا دکھ رہا ہے، نفتالی کا دکھ رہا ہے. اس طرح سے 12 آپ نے نقیب بنائے اور ان جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کے حالات دیکھ کر کے آؤ. ان جاسوسوں کے جاسوس آئے، 10 نے آ کر کے ایسی خطرناک رپورٹ دیا کہ پوری قوم ڈر گئی. 2 نے اللہ کی مدد کے بھروسے پر ہمت دلایا کہ ارے تم آگے بڑھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، صرف قدم رکھو تم. اس میں سے ایک حضرت یوشع ابن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، جن کا تذکرہ آپ کو کہاں ملتا ہے؟ سورہ کہف میں ملتا ہے، مچھلی والا واقعہ. یوشع ابن نون نے سمجھایا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 کے اندر تذکرہ کیا ہے. لیکن قوم ڈر کے مارے کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارے اللہ میاں جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب تک وہ ہٹیں گے نہیں ہم ہلیں گے نہیں یہاں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب طاری کیا کہ وہ 30 کلومیٹر کا ایریا بتایا جاتا ہے، اریحہ کا مقام. علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق اریحہ کے مقام پہ 30 سال بھٹکا دیا اللہ نے. جاتے تھے راستہ غائب ہو جاتا تھا، پھر بھی اللہ نے فضل کیا کہ من و سلوہ دیا. 40 سال تک 30 کلومیٹر کے علاقے میں بھٹکتے رہے. 40 سال کے بعد جب وہ نسل پاک ہو گئی، نیچے سے جو نسل آئی وہ ہمت والی تھی، اس نے دیکھا تھا کہ ہمارے باپ دادا کی بدتمیزی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالا. انہوں نے تیاری کی. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس وقت حضرت یوشع کا بھی غالباً انتقال ہو چکا تھا. اس وقت حضرت حزقیل کی غالباً حکومت تھی، یا حضرت یوشع کی بھی بتائی جاتی ہے.
اس جو لشکر طے ہوا اس لشکر کے کمانڈر طالوت تھے، اور طالوت کا لشکر جو تھا اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ طالوت کے لشکر نے مقابلہ کیا اور جالوت کو داؤد نام کے نوجوان نے قتل کر دیا۔ اس کا بھی وہ نام ہے قرآن میں، قتل داؤد و جالوتا، داؤد کے اوپر پیش اور جالوت کے اوپر زبر، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، الٹا پڑھے گا تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ قتل داؤد و جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، حضرت طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ بعد میں جو روایتیں ملتی ہیں لا نصدق ولا نکذب کہ حضرت طالوت جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد کے ساتھ کر دی، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور نبی بھی بنا دیے گئے، یہ پورے کے پورے علاقے القدس کے علاقے میں، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنا دیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودا اور سامرہ میں دو حصوں میں حکومت تقسیم ہو گئی، ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے بخت نصر 700 عیسوی قبل مسیح میں حملہ آور ہوا اور تباہ و برباد کر دیا القدس کو اس نے۔ پھر اس کے بعد ایک مکابی تحریک اٹھی 500 عیسوی قبل مسیح میں، جس نے القدس کو پھر سے آزاد کرایا۔ اس کے بعد سے رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، رومن امپائر کے تحت یہ مسلسل رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو سولی دینے کی یہودیوں نے کوشش کیا، کیونکہ یہاں پہ کثرت تھی ان کی، یہودیوں نے کوشش کیا، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور پھر یہ رومن امپائر کے تحت رہا۔ 640 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد واقعات جو ہوئے 1914 تک تو مستحکم رہا۔ جب ورلڈ وار فرسٹ شروع ہوئی تو عثمانی سلطنت کمزور پڑ گئی، اور یہاں پر قومیت کا نعرہ اٹھایا گیا، ون نیشن، ایک قوم، مذہب کچھ بھی ہو۔ عرب قومیت کا نعرہ اٹھایا گیا، عرب قومیت کے نعرے میں کے مطابق 1920 میں یہ علاقہ آزاد ہو گیا، اور 1920 میں جب آزاد ہوا تو یہ جو مکے کے جو گورنر تھے شریف مکہ، ان کا نام حسین تھا، ان کے بیٹے فیصل نے یہاں پہ حکومت قائم کیا، لیکن یہ ملک 4 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ 1920 میں ہی یہ ملک 4 حصوں میں ٹوٹ گیا، اور 1920 میں فیصل نے حکومت قائم کیا، لیکن 2 سال کے بعد فرانس نے حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور فرانس کے تحت ہی آ گیا۔ یہ علاقے جو تھے برطانیت کے تحت آ گئے، باقی فرانس کے تحت آ گیا۔ 1941 میں فرانس سے اس کو آزادی ملی، اور جب آزادی ملی تو 4 حصوں میں انہوں نے توڑ دیا۔ ایک سوریا یا سیریا کہلایا، ایک جارڈن جس کو اردن کہتے ہیں وہ کہلایا، ایک لبنان، اور ایک فلسطین کہلایا۔ پھر اس کے بعد 1944 میں یہاں پہ اسرائیل کا وجود ہو گیا۔ 40 میں ایک عیسائی نے الباس پارٹی کی بنیاد ڈالی تھی، ایک عراق کی الباس پارٹی، ایک شام کی الباس پارٹی۔ الباس پارٹی کی بنیاد ڈالی تھی، اور 1956 کے اندر ایک انقلاب ہوا، اور 1956 میں ایک انقلاب جب ہوا تو اس انقلاب کے بعد یہ طے ہوا کہ مصر اور یہ سیریا مل کر کے ایک جمہوریت بنائیں گے۔ 1958 میں، 56 میں نہیں، 1958 میں ایک وفاق بن گیا، چنانچہ سیریا جو ہے مصر کے تحت چلا گیا۔ جمال عبد الناصر صدر تھے، لیکن جمال کی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ سیریا کی عوام نے پھر سے انقلاب برپا کیا، اور 1961 میں پھر ایک اور انقلاب ہوا، اور اتحاد یہ ٹوٹ گیا۔ اور یہاں پر پھر بعد میں 1963 میں جمال عبد الناصر کی مدد سے ایک اور انقلاب ہوا، اور اس کے بعد سے الباس پارٹی کے لوگوں کو وہاں پر رسوخ حاصل ہوا، اور 1966 کے اندر الباس پارٹی کا ایک انتہا پسند گروپ تھا، اس نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں 1967 میں عرب اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی۔ عرب اور اسرائیل کی جب جنگ چھڑی اور عرب اور مصر اور عرب بری طرح سے ہارے، تو اسرائیل نے حملہ کر کے یہ گولان کی جو پہاڑیاں ہیں اس پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں معاہدے ہوئے، اس معاہدے سے پہلے ایک شخص جو ڈیفنس منسٹر تھا، دفاع میں تھا، اس کا نام تھا حافظ الاسد۔ یہی وہ حافظ الاسد ہے جو بشار الاسد کا باپ تھا۔ حافظ الاسد نے اس زمانے میں 1967 میں $5 بلین کے عوض میں شام کا سودا کر لیا، اور اس کے بعد بعد میں 1970 میں حافظ الاسد نے حکومت پر قبضہ کیا اور صدر بن کر کے سارے قوانین تبدیل کر لیے۔ 1973 میں نیا دستور اس نے قائم کر دیا، اور دستور قائم کر کے وہ صدر کی اختیارات کو اس نے بڑھا لیا۔ 1980 میں اس کے ناکام قتل کی کوشش ہوئی، اور اس کے بعد یہ نصیری طبقے کا تھا، نصیری فرقے کا تھا جو خارج اسلام ہے۔ 10% یہ تھے۔ ایران اور فرانس کی مدد سے انہوں نے 90% سنیوں کے اوپر بے انتہا مظالم کے پہاڑ توڑے۔
2000 میں وہ نیست نابود ہوا، مرا وہ، اور 2000 میں حافظ الاسد بشار الاسد 35 سال کی عمر میں صدر بنا، تو لوگوں کو لگا کہ یہ نوجوان ہے، لبرل پالیسی ہے، کچھ دنوں کام اس نے کیا. لیکن 2011 کے اندر عرب اسپرنگ، بہارستان عرب شروع ہو گیا، جس میں اس کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی گئی، اور اس نے جو ہے ایران اور فرانس کی طاقت کا ساتھ لے کر کے باغیوں کو بے انتہا طریقے پر کچلا، اور اس طرح سے کچلا کہ پھر اس کے بعد جیسا کہ ابھی سیدیانہ جیل کا تذکرہ کیا ہے، ناخن اکھاڑے جاتے تھے. ایسے مظالم کسی قوم نے کسی قوم کے اوپر نہیں کیا. ہٹلر بھی مات پڑ گیا اس کے مظالم کے سامنے، اور 10 سال تک یہ معاملہ ہوا. اندر بغاوتیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ 27 نومبر 2024 کو رد العدوان، ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. کچھ بچے تھے، کھیلتے کھیلتے انہوں نے ایک دیوار کے اوپر ایک کوٹیشن لکھا، یسقط بشار، بشار تو گیا. بس یہی کوٹیشن لکھا، پولیس نے اسے پکڑ کے وہی پٹک کر کے اس کے ناخن، بچوں کے ناخن کھینچ لیے، ہاتھ پیر کے ناخن کھینچ لیے، اسے اٹھا لے گئے. جب بچوں کے باپ والدین پہنچے تو بچوں کے باپوں کو گالیاں دیتے ہوئے پولیس فوج نے کہا لا الہ الا البشار، کوئی خدا نہیں بشار کے علاوہ، لا الہ الا البشار. اور کہا تم نے ایسی نالائق اولادیں پیدا کیا ہے، اپنی عورتیں ہمارے حوالے کر دو، ہم لائق اولادیں دیں گے. اس پر ایک عوام کے اندر انقلاب برپا ہوا، اور دیکھتے دیکھتے 10 دن کے اندر بشار کی حکومت ختم ہو گئی. اب یہ بشار کی جو حکومت ختم ہوئی، اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو عوامی مزاحمت، دوسرے کہ اسرائیل بھی چاہتا تھا، تیسرے ایران اور فرانس خود اپنی جگہ پہ ایران اور روس اپنی جگہ پہ خود ہی مصروف ہے. روس جو ہے وہ لڑ رہا ہے، وہ خود ہی یوکرین کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور ایران کے خود کے اپنے مسائل ہیں، یہ خود مصروف ہیں. تو چونکہ بشار اور اس کے باپ نے انہی کی مدد سے سارے مظالم کیے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تو یہ تنہا رہ گیا، اور اس تنہا کے نتیجے میں سے بھاگنا پڑا. ان حضرات کی مدد ترکی نے کیا، ترکی نے مدد کیا، اس کے بھی کئی رخ ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا پہلو ظاہراً سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترکی کے پاس لاکھوں شامی پناہ گزین ہیں، ریفیوجیز ہیں، جو ترکی کی اکانومی پہ بوجھ پڑ رہے ہیں. ترکی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اور اس وقت تک نہیں واپس آ سکتے تھے جب تک کہ یہ بشار کی حکومت ختم نہ ہو. 55 سالہ مظالم کا دور ختم ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ ابلیس کی مجلس شورا بتاتی ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کی اس نظم کے اندر جو بات کہی گئی ہے، اس میں یہ بات بتاتی ہے کہ مصلحت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی تمام طاقتیں دشمن نمبر 1 پر لگا دی جائیں، کیونکہ مسلمان ہیں. ہمیں کارل مارکس سے ڈر نہیں، ہمیں اشتراکیت سے ڈر نہیں، ہمیں مزدقیت سے ڈر نہیں، ہمیں جمہوریت سے ڈر نہیں. ہم کو ڈر ہے تو صرف اور صرف جو ہے مسلمان سے ڈر ہے، اور مسلمان کی حالت میں جہاں کوئی مضبوط ہوگا پوری طاقت لگا دیں گے. اب اس طاقت میں ممکن ہے اسرائیل کو سب لوگ گلے لگائیں گے. عرب کنٹریز آلریڈی اپنا ڈیفنس دے چکے ہیں. تم پتہ یہ چلا کہ اس کو دیکھنے کے بعد جس طرح کا نظام چل رہا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو یہ 16ویں صدی میں روتشیلڈ نام کے یہودی اکنامسٹ کے پاس جو نقشہ پایا گیا تھا، اس پر لکھا تھا اے اسرائیل تیری سرحدیں فرات سے نیل سے فرات تک ہیں. تو نیل سے فرات تک سرحدوں کا اگر تذکرہ مانا جائے، نیل سے فرات تک، تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اگر ہم بنائیں یہاں سے تو یہ ٹرائنگل بنے گا. یہاں سے ایک لکیر آ گئی ایجپٹ تک، اور یہ مدینہ بھی ان کے نقشے میں ہے، مدینہ بھی ان کے نقشے میں ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہے. مدینہ سے لے کر کے یہاں تک یہ پورا ٹرائنگل بنے گا. تو یہ گلف کنٹریز بھی آ گئے، عراق کا حصہ بھی آ گیا، سیریا بھی آ گیا، اور یہ پورا علاقہ آ گیا. تو گریٹر اسرائیل آ گیا. اب گریٹر اسرائیل میں آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پہ ایک نیوم سٹی تو آلریڈی انہی کے پروجیکٹ کے تحت چل رہا ہے عرب کے اندر، اور اس کے واسطے جو یہ ہاٹ پلیس ہے اس کو گرمائے رکھا جائے گا. عین ممکن ہے کہ ترکی کو سمیٹ لیا جائے، کیونکہ ترکی 2024 پورا ہو گیا، اس کو نہر سوئز، اس کے اپنے حقوق، باسفورس نہر سوئز کہہ رہے ہیں، باسفورس کے حقوق اس کو ملنے ہیں، 100 سال کے بعد ملنے تھے. بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اگر اس کو حقوق ملیں گے، لیکن یہ چور کفن چوروں کی انجمن کرنے نہیں دے گی ان کو. تو اس کو کرنے کے لیے جنگ میں اس کو گھسیٹا جائے گا، اور جنگ میں جب گھسیٹا جائے گا تو آلریڈی وہاں انقلاب برپا کرنے کی 12 کوششیں ہو چکی ہیں. اردوغان اور ان کے ہم نواؤں کو ختم کیا جائے گا، اور یہ جنگ پھیلتے پھیلتے تیسری عظیم بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے.
اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. لیکن جس طرح سے ابلیس نے اس بات کو کہا، ان نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اور اس کے مشیر ایک مجلس شورا میں جمع ہو کر عالمی مسائل اور مستقبل کے خطرات کا وہ جائزہ لیتے ہیں. جو ابلیس نظام اور شیطانی پروگرام کی راہ میں آنے والے ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج سمجھتے ہیں. اسی لیے ابلیس اس بات کو کہتا ہے، یا پچھلے لیکچر میں یہ باتیں ساری کی ساری آ چکی تھی، اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے بند میں ابلیس اس بات کو کہتا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ہے دھوم، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون اپنی بھڑاس نکالنا شروع کرتا ہے، اور جس میں عناصر، ایلیمنٹس اور عنصر سے ہی انسان بنا ہوا ہے، عنصر سے ہر چیز بنی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو سائنٹولوجی والی بات چلتی کہ ہر چیز قدرتی طور پر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو پرانا کھیل کہہ رہا ہے. یہ دنیا ہے دھوم اور یہ گرد اور غبار سے بنی ہوئی دنیا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یہاں پہ اپنی وہ بھڑاس نکال رہا ہے، اور گویا ایک طرح سے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ عرش اعظم پر جو فرشتے رہتے تھے وہ نائب بننا چاہتے تھے، اور انسان نائب بن گیا تو ان کے دل کا خون ہو گیا. یہ کہنا چاہ رہا ہے، تعبیر کرنا چاہ رہا ہے، اور یہی سے اس کی بات کی سنگ بنیاد پڑتی ہے. پرانا کھیل سو کہہ رہا ہے، میٹیریلزم کو بند کر دیا انہوں نے، اور مالیکیولز، ریئیکشنز، مالیکیول اور ریئیکشن ایلیمنٹس، ایٹم، مالیکیولز، یہ پورا کا پورا کانسیپٹ اس شعر کے اندر آ گیا. اور اس کے بعد ساکنان عرش اعظم سے اس نے پورا خلافت الہیہ اور نیابت الہیہ کا پورا کانسیپٹ پیش کیا ہے، اور فرشتوں کے اوپر الزام ڈالا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. اس دنیا کو وہ کارساز تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور اسی لیے اس نے نام جہان کاف و نون رکھا. ابلیس اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا کن سے پیدا ہوئی ہے، وہ اس پر بھی اس کو اعتراض ہے. لیکن یہاں پر اس بات کو کہہ کر کے وہ جو اپنی باتوں کو پیش کر رہا ہے، اس میں جو مشیران ہیں، جو باتیں جو پیش کرتے وہ بھی بڑی اہم ہے جاننے کی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے ملوکیت پہ راضی ہو گئی. لیکن ابلیس اس بات کو نہیں مانتا. ابلیس کہتا ہے ملوکیت پہ راضی ہو جانا ایک الگ بات ہے، روحانیت، تزکیہ نفس، صفائی باطن، تصوف، عرفان، تقوی اور احسان، اس کو اب صوفی صرف قوالی اور سیما اور جھومنے کو سمجھنے لگے. بس یہی رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ 1924 کے آس پاس گریٹر برطانیہ بھی بکھرنے لگا. جو برطانیہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا، وہ بھی بکھرنے لگا. تو اس نے جو ہے کامن ویلتھ قائم کیا. کامن ویلتھ کیوں قائم کیا گیا؟ ملکوں کے اندر جمہوریت کا استحکام، تاکہ لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو. یہیں پر مثال جا کے بیٹھتی ہے کہ حالانکہ لفظ مثال صحیح نہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، یہ مثال مناسب نہیں ہے. سچے دل سے کوئی بھی حج کرنے جائے، معافی تلافی کرا کے تو اللہ معاف کرتے ہیں. لیکن جس کا ہاتھ اور پنجہ خون میں رگا ہوا ہو اور وہ امن کی بات کرے، تو برطانیہ کو دکھنے لگا تھا کہ اب تو ہم نہیں سنبھال پائیں گے، ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو جاتے جاتے اپنی غلامی میں ہم لیتے ہوئے کیوں نہ جائیں، تو کامن ویلتھ کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی جس میں 80 کے قریب یا 81 ممالک ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور جمہوریت کا فروغ دینا، اور کامن ویلتھ گیمز بھی ہر سال ہوتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں باقی رہی، اور انسانیت جب ملوکیت کے جبر سے اکتا گیا اور ایک بیداری پیدا ہونے لگی، تو جمہوریت کا کھلونا دے کے اسے بہلا دیا گیا. ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر. ملوکیت کا ایک پردہ ہی تو اسے کیا خطرہ. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، آدم میں کچھ عقل پیدا ہوئی کہ اپنی حفاظت کر سکے، تو میں نے شاہی کو کیا پہنا دیا؟ جمہوری لباس پہنا دیا. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. ایک مشیر کہتا ہے کہ یہ جو کارل مارکس ہے جس نے عوام کا ساتھ دینے کے لیے سب کو برابر، سب پر حق ہے، سب کا حق ہے، تو ابلیس کہتا ہے کہ مجھ کو اس سے ڈر اور خوف نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنی جو رائے دیتا ہوں وہ اس سے مجھے ڈر نہیں ہے.
ڈر اصل میں جس چیز سے ہے وہ ہے کہ مزدقیت فتنہ فردان ہی اسلام ہے. اور خاص طور پر آخر میں کہتا ہے اس بات کو کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. اس کو یہ بھی معلوم ہے، ہماری حالت معلوم ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. مومن کا دین کا سرمایہ قرآن ہی ہے، لیکن مومن قرآن سے دور ہو چکا ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. ہیں تو حرم میں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہیں، مگر بے ید بیضا دین کا ہدایت کا کوئی رخ ہی نہیں ان کے پاس. عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر. کہیں ڈر مجھے لگا ہوا ہے کہ کہیں پیغمبر کے نظام سے لوگ واقف نہ ہو جائے. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. ارے بچ کے رہو پیغمبر کے نظام سے، ان کے دیے ہوئے گائیڈ لائن سے، گائیڈنس سے. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. عورت کو عزت و ناموس تو اسی پیغمبر نے دیا، اور عورت کو عزت و ناموس مل گئی تو دنیا کا کھیل ختم ہو جائے گا. بہترین نکتہ ہے علامہ اقبال کا. صرف ایک لفظ پر حافظ ناموس زن اگر بنایا جائے تو اتنی موٹی کتاب تیار ہوگی کہ کس طرح سے 1919 میں یورپ نے عورت کو باہر نکالا اور اپنی لذتوں کے پیچھے نئے نئے نام دے کر کے، اور آج تک اسی پر انہی کے اوپر سارا کھیل کھیل رہی ہے عورت. جبکہ اسلام نے عورت کو محافظ، اسلام کو ایک ایسا مضبوط پوائنٹ قرار دیا تھا کہ جس خاتون کی گھر سے سلیقہ مند نسل نکلتی تھی وہ قیادت کرتی تھی. تو ابلیس کہہ رہا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. اگر لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے تو اس سے بڑا کوئی انقلاب نہیں ہو سکتا. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ بادشاہوں کی نہیں ہے، یہ فلاں پارٹی اور فلاں کی نہیں ہے کہ جہاں چاہے بلڈوزر چلا دیا اور جہاں چاہے نظام کو تبدیل کر دیا. اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء تلک الایام نداولھا بین الناس. اللہ جس کو چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. کوئی کہہ سکتا تھا کہ بشار الاسد اتنا جو ہے چٹکیوں میں دم دبا کر کے بھاگے گا کہ مر گیا کہ جی رہا ہے معلوم نہیں. اللہ کی زمین ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. بس علم الغیب کا مسئلہ، عالم الغیب کا مسئلہ، اللہ کے وجود کا مسئلہ، اللہ کے حضور کا مسئلہ، اللہ کے شہود کا مسئلہ، بس اسی میں الجھا رہے اور الفاظ میں تعویلات کرتے رہے. یہاں پہ رکنا ضروری ہے یا یہاں پہ رکنا ضروری رہے. وہ توڑ ڈالے جس کی تکبیر طلسم شش جہاد. شش چاروں طرف سے جو طلسم ہے، جو میجک ہے، جو جادو ہے، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ والا بندہ اس کی رات جو ہے صبح نہ ہو. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. عالم کردار سے کنارے رکھو. کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر. اللہ اللہ کرتے ہوا لگا رہے. تابس آتے زندگی پہ اس کے سب مہرے ہو مات، یہاں تک کہ اس کے ساری کے سارے مہرے مات کھا جائیں. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. کلچر کا غلام، پہناوے کا غلام، کیک کاٹنے کا غلام، اینیورسری کا غلام، اپنے بچوں کا غلام، ایجوکیشنل سسٹم کا غلام، سوشل چیزوں کا غلام، کھانے پینے کی چیزوں کا غلام، گویا کرتے کرتے پوری کی پوری چیزوں کا غلام. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات ہے وہی. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. اسی کا سب سے بڑا ڈر ابلیس کو لگا ہوا ہے. اور علامہ اقبال یہی پہ لا کے اپنی بات کو پورا کرتے ہیں کہ کاش آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاں ذرا. آپ جہاں گئے اپنے بارے میں تو آپ ہی سب کچھ ہو. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی سے ہو میں اسے مست رکھو سو. بس اس کا کام ہی یہی ہے، تسبیح اور ذکر اور اذکار یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست، یہ مذہب ملا جمادات و نباتات. اس سے ابلیس کو کوئی ڈر نہیں ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. بس اسی میں کر دو. اور دنیا میں اگر یہ کامیاب بھی ہو جائیں تو جو طاقت ہو سکے لگا دو ان کے پیچھے. اب پوری کی پوری طاقت اسی فکر میں لگ جائے گی، اسی فکر میں لگ جائے گی. جو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا اس کی سچائی دنیا کے سامنے نہیں آئے گی.
یہ دنیا کا بڑا نادر عظیم ایسا انقلاب ہے جو صالح انقلاب ہے، بغیر خون خرابے کے ہوا ہے، لیکن میڈیا غائب ہے اس میں۔ اتنا خطرناک جیل سیدانہ اتنا خطرناک جیل پکڑی گئی ہے، میڈیا اس میں غائب ہے۔ اب درندگی سفاکیت کی مثال نہیں پیش کی جا رہی ہے، بلکہ ایک پروفیسر بیٹھ کر کے ایران کے میڈیا پر چلا رہی تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، اور اسد کی حکومت مستحکم حکومت تھی اور 55 سال تک انہوں نے شام کو استحکام دیا۔ تو یہ تباہی کو استحکام جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی اور بدمزگی کیا ہو سکتی ہے، کیا درندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری بات بشار نے مانی ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی، ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ 2 کروڑ لوگوں کو تباہ کیا ہے تم لوگوں نے، 5 7 8 لاکھ لوگوں کو مارا ہے، تمہارا ہاتھ ہے، اور دنیا میڈیا بیٹھا ہوا ان کے خلاف بول رہا ہے، اور لوگ جو ہیں نئے منصوبے پلان بنا رہے ہیں۔ تو ابلیس خاص طور پر اس کو یہ کہتا ہے، ڈاکٹر یہ ذرا تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ اس مصرے کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ابلیس محسوس کر رہا ہے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے، خیر و شر کا جو کھیل ازل سے جاری اب ختم ہونے والا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابلیس یہ محسوس کر رہا ہے کہ دنیا میں شرک کا، الحاد کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا جو کھیل اس نے بنایا ہے، اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ختم ہونے کو ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کارساز اب آخری مقابلے میں اس کو ملیامیٹ کرنے کے در پہ ہے۔ اسی طرح سے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوق۔ زبردست شعر ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیے، جیسا ابھی کامن ویلتھ وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا، اس شعر کے اندر میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوق، سیکولرزم، یعنی سیکولر، اور یہاں پر ملوکیت۔ بھائی ڈیموکریسی نے سیکولرزم کا خواب دیا، لیکن کوئی بتائے کہ اتنے سالوں گزرنے کے بعد برابری کس معاملے کے اندر کبھی رہی ہے؟ جو حکومت میں آگے اس نے منمانی فیصلے کرنے شروع کر دیے، جج بھی منمانی بولنے لگا ہے۔ جب منصف کرے نا کہ اقربا کرے تو خون کا دعویٰ کس پر؟ منصف جب خود بولنے لگے کسی کے خلاف تو پھر انصاف کی توقع کس سے؟ یہ جمہوریت کا معاملہ ہے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ ایک طرف عوام میں جو مل رہا ہے تقدیر سے، اور دوسری طرف سرمایہ دار، کوئی 1000 کروڑ لے کے بھاگ جائے تو بڑا اچھا ہے، کوئی 1,00,000 کروڑ لے کر کے بھاگ جائے تو اچھا ہے، اور عوام کا پیسہ جو ہے وہ برباد اور تباہ ہو جائے، اس میں معاملہ نہیں ہے۔ یہ مومنٹ، ریسسٹنس، یہ ساری کی ساری چیزیں کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون۔ ابلیس کا سوزے درون، اندر کی آواز، ابلیس کی پکار جس کے مزاج کے اندر ہو تو اس کس کی دلجوئی کرے گا؟ پورے کے پورے نظام میں تو یہی چیزیں، اس سے کیا امید اور توقع رکھی جا سکتی ہے؟ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نے نخل کہن کو سر نگوں؟ ہم نے جو کچھ فیڈ کیا ہے، اس فیڈنگ سے جو نسل نکل کر کے آئی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، ہیٹ، اسلاموفوبیا، نفرت، تو اس کو کون جھکا سکتا ہے؟ یہ میٹرنلزم ہے، امپریلزم ہے، اور ایتھیزم ہے، یہ سارے ازمز ہماری آبیاری ہیں، اور انہی آبیاریوں کے تحت جو ہے نظام چل رہا ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنی پوری نظم میں اس انداز سے پیش کیا کہ ایک لفظ پہ غور کیا جائے تو ایک لفظ پہ ایک سیشن ہو سکتا ہے۔ ہم مزید غور کریں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز میں دیکھنے کے لائق ہے، بہترین انہوں نے شارٹ تشریح کی ہے، مزید کتابیں پڑھنے کی ہیں، نقوش اقبال کو بھی پڑھا جائے تو کافی چیپٹر اس کے بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، علامہ اقبال کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی طرف ہماری توجہ واضح فرمائے، دل پر قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معانی کھول کر کے اس کو ہمارے عمل بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔